اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کی محفل میں ہم رمضان اور القرآن کی نسبت سے کچھ چیزوں کا مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلے تھوڑی سی بیک گراؤنڈ ڈیفینیشن ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نظام تخلیق میں ایک سال میں لیونر کیلنڈر کے 12 مہینے جو ہیں وہ ڈیفائن کیے ہیں۔ تو ماضی میں مختلف معاشروں میں لونر کیلنڈر ہی استعمال ہوا ہے اور اس میں 12 مہینے رکھے گئے ہیں ایک سال کے اندر۔ جب عرب میں اسلام سے بہت پہلے ان 12 مہینوں کے نام دیے جا رہے تھے، تو یہ 12 مہینوں کے نام انہوں نے اس زمانے کے حالات کے اور دوسری چیزیں جو ہو رہی تھیں اس کے مطابق وہ نام رکھے تھے۔ مثال کے طور پہ ربی کا لفظ جو ہے وہ فصلیں کٹنے کا زمانہ تھا، تو کسی مہینے میں ربی کا لفظ آیا ہے۔ اسی طرح سے جو 9واں مہینہ ہے وہ بہت اس وقت جب کہ کیلنڈر کے نام رکھے جا رہے تھے مہینوں کے، وہ بہت شدت کی گرمی کا مہینہ تھا، اور عربی میں لفظ رمضان کے معنی ہے بہت ہی تیز شدید گرمی، تو اسی سے لفظ رمضان ہے بہت ہی زیادہ شدت کی گرمی کا وقت۔ تو اس مہینے کا 9ویں مہینے کا نام رمضان رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد چونکہ کیلنڈر جو ہے وہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ سال میں کئی سالوں کے بعد وہ موسم جو ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ نہیں رہتے، تو وہ ہوتا رہا اور جو ہوتا ہے ہمیشہ کیلنڈرز میں، لیکن مہینے کا نام 9ویں مہینے کا نام رمضان رکھ دیا گیا، جس کے معنی بہت ہی شدت کی گرمی کا مہینہ۔ یہ اسلام سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد اب آئیے، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو پہلی مرتبہ آپ کی عمر 40 سال کی تھی، غار میں آپ کے اوپر چند آیات نازل ہوئیں حضرت جبرائیل کے ذریعے، سورہ العلق کی، اور وہ عام آیات ہیں جو سب کو معلوم ہیں۔ اقرا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ آیتیں، یہ پہلی آیت ہے اور 4 اس کے بعد اور نازل ہوئیں۔ لیکن انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ کچھ انفارمیشن اویلیبل ہوئی اس کے بعد کہ یہ واقعہ ہوا رات میں، آپ اکیلے تھے، آپ کی عمر 40 سال تھی، آپ گھر تشریف لائے، آپ کی زوجہ جو تھیں ان کی عمر 55 سال کی تھی، اور بھی اس کے بعد کی تفصیلیں ہیں، لیکن یہ نہیں معلوم ہوتا ان 5 آیات سے سورہ العلق کی کہ یہ کون سا مہینہ تھا، کون سا سال تھا اور کون سا دن تھا۔ یہ واقعہ اس وقت تک نہیں معلوم تھا، تو یہ صرف آیات نازل ہوئیں اور ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتاتے رہے مختلف چیزیں۔ اچھا، اس کے بعد وقت گزرتا رہا، تھوڑا تھوڑا قرآن جو تھا وہ نازل ہوتا رہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کو مکے سے مدینہ ہجرت کرنا پڑی۔ اچھا، جو چیز اب اگلی آیات میں جن کے اوپر فوکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہیں کہ قرآن کے بارے میں کچھ ایسی آیات نازل ہوئی ہیں جن کی تشریح جو ہے وہ عربی زبان کی فصحیٰ لینگویج ہی کے حساب سے ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم ادھر ادھر کی کہانیاں لے آتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے یہ سورہ القدر جب نازل ہوئی۔ اچھا، ان چیزوں کی، ان آیات کی تشریح کرنے سے پہلے آپ دیکھیے گا کہ اسکرین کے درمیان میں نے 2 الفاظ لکھے ہیں۔ عربی زبان میں ایک لفظ ہے انزلہ۔ انزلہ کئی آیات میں آیا ہے اور ہم ان کو اسٹڈی کریں گے، اور اس کے معنی ہے کہ یکایک کسی چیز کے بارے میں بتا دینا یا نازل ہو جانا، اس کا مطلب ہے انزلہ، یا اس چیز کے ہونے کی خبر ہونا، وہ انزلہ ہے۔ دوسرا لفظ جو ہے وہ روٹ لیٹرز تو نون، زے اور لامی ہیں اردو کے حساب سے، لیکن ایک اور باب بنتا ہے جسے نزلہ کہتے ہیں، اس میں زے کے اوپر تشدید ہوتی ہے اور نزلہ ہی سے تنزیل ہوتی ہے، تو یہ دونوں قریب قریب ایک ہی باب کے الفاظ ہیں۔ اچھا، نزلہ کے کیا معنی ہیں؟ نزلہ کے معنی ہے ایکچولی قرآن کا تھوڑا تھوڑا حصہ ہو کے نازل ہونا، یعنی ایک تو یہ کہہ دیا جائے کہ قرآن نازل ہو گیا ہے نا،
تو وہ تو ایک خبر ہو گئی، لیکن ایکچولی حضرت جبرائیل قرآن تھوڑا تھوڑا لے کے آئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے عطا فرمایا۔ اس کے لیے جب بھی آیتیں آئیں گی وہاں پہ نزلہ کا لفظ آئے گا، یہ تنزیل کا لفظ آئے گا۔ تو میں یہ خاص طور پہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے بہت سارے شبہات جو ہیں نا قرآن کے آیات کے نزول کے، کہ کب کہاں ہوئی، کیسے ہوئی، کیا سارا قرآن آسمان سے ساتویں آسمان پہ پہلے آسمان پہ آ گیا، یہ سارے چیزیں جو ہے نا یہ کلیئر ہو جاتی ہیں اگر ہم یہ بات سمجھ جائیں کہ کس آیت میں اللہ نے انزلہ کا لفظ استعمال کیا ہے یعنی نازل ہونا، اور کس جگہ نزلہ کا لفظ استعمال کیا ہے، تاکہ ایکچولی قرآن آیا ہے تھوڑی تھوڑی آیتیں، تھوڑی تھوڑی صورتیں کر کے حضور علیہ وسلم کو 23 سال کے عرصے میں دیا گیا۔ تو سب سے پہلے آیت جو ہیں، کچھ 3-4 آیتیں ہیں وہ انزلہ کے بارے میں ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سورہ القدر نازل ہوئی ہے۔ سورہ القدر نازل ہوئی ہے، یہ اس کے بارے میں علماء کا میں اختلاف ہے کہ یہ مدینے میں نازل ہوئی ہے یا مکے میں نازل ہوئی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ پہلی آیات جو نازل ہوئی ہیں اقرا بیس میں، اس کے بعد کافی عرصے کے بعد نازل ہوئی۔ تو یہ آیت جو ہے یہ شروعی سورہ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ انا جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہے، ہم نے۔ اچھا دیکھیے یہ لفظ انزلنا جو ہے یہ انزلہ سے بنا ہے۔ انزلنا یہ گرامر ہے کہ ہم نے نازل کیا فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں، یعنی یہ دیکھیے یہ اب معلوم ہو گیا کہ یہ رات میں نازل ہوا ہے قرآن، کوئی ایک رات ہے اور اس کا نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے القدر دیا ہے، پاور والی، قوت والی جو رات ہے۔ اچھا ابھی یہ نہیں پتہ چلا اس آیت سے، یہاں تک تو پتہ چل گیا کہ یہ قرآن کا نزول شروع ہوا ہے کسی رات میں، لیکن ابھی اس آیت سے مزید پتہ نہیں چلتا کہ کب نازل ہوئی، کس سال نازل ہوئی، کس مہینے میں نازل ہوئی۔ اچھا تو یہ اس سے صرف انزلہ کا لفظ پتہ چلا ہے، اور یہ انزلہ جو ہے یہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل نہیں ہونا ہے، بلکہ یہ اکٹھی خبر دی گئی ہے لیلۃ القدر میں۔ اچھا اس کے بعد اسی سے ملتے جلتی آیت ایک اور سورہ الدخان میں نازل ہوئی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ۔ بات وہی ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انزلہ کا لفظ استعمال کیا ہے، ہم نے یہ سمجھ لیں کہ نازل ہونے کی خبر دی ہے ایک مبارک رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ ایک پورا قرآن نازل ہوگا جو ابھی نازل نہیں ہوا ہے، تو یہ خبر دی جا رہی ہے، وہاں پر بھی نازل نہیں ہو رہا ہے، نازل چند آیتیں ہوئی ہیں بس۔ تو یہ دونوں راتیں ایک ہی ہیں، اس کو لیلۃ القدر ایک صورت میں کہا گیا ہے، ایک کو لیلۃ المبارکہ کی شکل میں نام سے پکارا گیا ہے، گو کہ اس کے بارے میں بھی لوگوں نے کافی کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، لیکن یہ دونوں حقیقت میں ایک ہی راتیں ہیں۔ اچھا اب جب تیسری آیت جو ہے میں نے یہاں کوٹ کی ہے، جب وہ نازل ہوئی ہے اس سے بہت ساری چیزیں کلیئر ہو گئیں۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 185 ہے، اور یہ نازل ہوئی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مائیگریشن کے 2 سے 2.5 سال کے بعد۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ میں تو آپ نفلی روزے رکھا کرتے تھے، اس وقت شہر رمضان کے مہینے کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو یہاں پر مزید یہ کہا گیا کہ رمضان، دیکھیے ایک بات اور ہے، ہم لوگ اسے رمضان بولتے ہیں، اردو میں لفظ بگاڑ دیا ہے، اصل لفظ ہے رمضان، تو میں اسی طریقے سے پروناؤنس کروں گا یہاں پہ۔ اللہ سبحانہ، شہر کہتے ہیں مہینے کو، رمضان کا نام پہلے سے موجود ہے اسلام قرآن سے پہلے کہ یہ 9واں مہینہ ہے، شدت کی گرمی کا مہینہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پھر اس بات کو ریپیٹ کر رہے ہیں کہ مہینہ رمضان کا وہ ہے، انزلہ، یہ پھر وہی لفظ انزلہ صحیح ہے، یہ جو ہے یہ پیسو وائس ہے، نازل کیا گیا فی ہی، اس کے اسم میں القرآن۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب یہاں جا کے ساری کلیئر بات ہو گئی کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا ہے،
اس کی ایک شب میں نازل ہوا ہے، اس کی کسی رات میں نازل ہوا ہے، اور اس رات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لیلۃ القدر یا لیلۃ مبارکہ کے نام سے پکارا ہے۔ اور یہ کون سی وہ آیات ہیں جو نازل ہوئی ہیں؟ یہ اس وقت سورہ جو العلق کی آیات ہیں 5 وہ نازل ہوئی ہیں۔ اچھا اب دیکھیے مزید چلیں گے ہم اس کے آگے اور پھر اور کلیئر ہوتی چلی جائیں گی چیزیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب یکایک جو ہے رمضان کا مہینہ جو ہے وہ ایک اہمیت کا مہینہ ہو گیا، پہلے ایک خاص مہینہ نہیں تھا، اب یہ اہم اس لیے ہو گیا کہ اس مہینے کو منتخب کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کرنے کی ابتدا کرنے کے لیے۔ تو شہر رمضان الذی کہہ کے یہ بات کلیئر کر دی گئی کہ اب یہ مہینہ بہت مبارک ہو گیا، اور یہی نہیں بلکہ اور مزید چیزیں اس مہینے میں بیان فرما دی۔ پہلی بات ھدی للناس، یہ سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ جو قرآن نازل ہو رہا ہے اب شہر رمضان سے اس کی ابتدا ہوئی اور یہ چلتی رہے گی 23 سال تک۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اور یہ بالکل واضح کلیئر نشانیاں ہیں ہدایت کی، اور الفرقان ہے یہ قرآن جو ہے یہ اب حق اور باطل کو علیحدہ کرنے والا ہے۔ اچھا تو یہ تو قرآن کے بارے میں ہے۔ اچھا اب مزید اس مہینے کی اہمیت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے فرض کر دیے۔ اس کے بعد اسی آیت کی کنٹینیوشن ہے، فمن شہیدہ، تم میں سے، اللہ خطاب کر رہے ہیں سارے انسانوں کو، تم میں سے جو بھی موجود ہو، یعنی حیات ہو، زندہ ہو اور اس وقت موجود ہو جب کہ یہ مہینہ آئے، منکم الشہر، تم سب میں سے جو بھی موجود ہو اس مہینے میں، تو اسے کیا کرنا ہے؟ اگلا لفظ بڑا اہم ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے، لفظ ہے فَلْيَصُمْهُ۔ یہ ایکچولی 4 مختلف الفاظ کا ایک مجموعہ ہے۔ فا جو ہے یہ پس کے معنی ہے، یا بس یا پھر، تو یہ شرطیہ جواب ہے کہ اگر تم میں سے موجود ہو تو پھر تمہیں کیا کرنا ہوگا۔ اس کے بعد لیٹر لام جو ہے فل کا، وہ لام توکید ہے۔ لام توکید جو ہے اس میں ایمفیسس ہوتا ہے کہ یہ کرنا ہوگا تمہیں۔ یسم سوم سے ہے، روزہ رکھنا، ہو اس میں، تو اس شخص کو جو اس مہینے میں حیات کی عالم میں موجود ہو اس کو روزہ رکھنا ہوگا، چاہیے روزہ مست اس کے لیے اوپر لازم ہے، سوائے اس کے کہ کچھ کنڈیشنز بعد میں بتا دی ہیں کہ ومن کانا مریدن، اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہے، اولا سفرن، یا کوئی سفر کے عالم میں ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو رمضان کے بعد کے مہینے میں ان دنوں کی گنتی جو ہے وہ روزہ رکھنے کے بعد پوری کر لے۔ یہ آسانی اس لیے دی گئی ہے کہ تم بیماری میں تکلیف میں ہو یا سفر میں ہو تو روزے کی پریشانی شدت سے اور گرمی میں اور دوسری چیزوں سے تمہیں نہ تکلیف اٹھانا پڑے۔ یرید اللہ بکم الیسرا، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے آسانی پیدا فرما دے، ولا یرید بکم العسرا، اور اللہ نہیں چاہتا، اس کا ارادہ نہیں ہے کہ تمہارے لیے کوئی مشکل ڈالی جائے۔ تو تمہیں پھر کیا کرنا چاہیے کہ جب تم گھر لوٹ کے آ جاؤ رمضان کے بعد، یا اپنا سفر مکمل کر لو، یا طبیعت تمہاری ٹھیک ہو جائے، تو وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تو اپنی گنتی پوری کر لو جو تم سے روزے چھوٹ گئے ہیں۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور اللہ کی بڑائی اور عظمت تکبیر بیان کرو، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس بات پہ کہ اس نے تم کو ہدایت عطا فرمائی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ سو یہ آیت ہے روزے رکھنے کے بارے میں۔ اچھا اب دیکھیے 4 آیت ہیں مختصر سی، میں نے مختلف صورتوں سے لی ہیں یہ بتانے کے لیے کہ یہ اصل میں یہ قرآن ہے کہاں جہاں سے کہ یہ نازل کیا جا رہا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ پہلی آیت سورہ زخرف کی آیت نمبر 4 ہے، 43 سورہ نمبر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ اللہ فرما رہے ہیں اس قرآن کے بارے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے کہ یقیناً یہ کتاب، یہ جو کچھ بھی تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہے وہ ام الکتاب ہے۔ ام الکتاب کا ایک ترجمہ یہ کر سکتے ہیں کہ
مدر آف دی بکس، لیکن اصل کتاب وہی ہے، لیکن وہ ہے کہاں؟ لدینا، ہمارے پاس ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ کتاب جس میں سے ہم نزول فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، وہ کتاب تو ہمارے پاس ہے۔ لعلی حکیم، اور اللہ اس کتاب کا مرتبہ بیان فرما رہے ہیں کہ بہت عالی شان بلند مرتبہ کتاب ہے، بڑی پرحکمت کتاب ہے جو ہمارے پاس ہے۔ اچھا، اس کے بعد دوسری ایک آیت ہے سورہ الواقعہ میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہ لقرآن کریم، جو قرآن دیا جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 23 سال کی مدت میں، یہ بڑے مرتبے والا قرآن ہے، اور یہ ہے کہاں؟ فی کتاب مکنون۔ مکنون ایک ایسی جگہ ہے جو بہت محفوظ ہے، ایسی جگہ اللہ کے پاس یا ایسے مقام پر یہ کتاب موجود ہے جس میں اتنی حفاظت اس کی جاتی ہے کہ اس تک کوئی بغیر پرمیشن کے وہاں پہنچ ہی نہیں سکتا، اس مقام پہ جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کتاب محفوظ فرمائی ہے۔ اس کے بعد اسی قسم کی بات سورہ البروج میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 2 آیتوں میں فرمائی ہے کہ بل ہوا قرآن مجید، یہ قرآن ایک عظیم الشان قرآن ہے، اور فی لوح محفوظ، یہ بہت ہی محفوظ حفاظت میں رکھی ہوئی تختیوں میں، تختی کہہ لیں لوح کو، ریٹن کہہ لیں، جہاں بھی لکھا ہوا ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس بہت محفوظ ہے، یا وہاں سے یہ قرآن نازل کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد سورہ قاف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَعِندَنَا کتاب حفیظ، یہ محفوظ کتاب ہے جو ہمارے پاس ہے۔ یہ ہم نے کہیں اور لے جا کے نہیں رکھ دیے کہ وہاں سے جا کے پڑھ کے آگے لیتے جاؤ، ہمارے پاس ہے، اور ہم اس میں سے آیات کو نازل فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اچھا، یہ اس لیے خاص طور پہ میں نے یہ آیتیں یہاں پر کوٹ کی ہیں کہ قرآن کس جگہ موجود ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر تشریح کر دی ہے 5 مختلف آیات میں۔ اچھا، اس سے پہلے کی آیات میں اس میں لفظ انزلہ استعمال کیا گیا ہے، اور وہ ایسے ہے کہ خبر دے دینا کسی کے نزول کی۔ اچھا، اب جو آیات آ رہی ہیں اصل میں ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ان آیات میں وہ دوسرا لفظ استعمال ہو رہا ہے جس کی میں نے تشریح کی تھی، نزلہ۔ نزلہ کے معنی ہے کسی چیز کو اسٹیج بائی اسٹیج، تھوڑا تھوڑا کر کے زمین پر اتارنا۔ اچھا، یہ وہ طریقہ ہے جو اختیار کیا گیا ہے قرآن کو نازل کرنے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ تو اس سلسلے میں پہلی آیت ہی بہت کلیئر ہے، اور اس کی بعد کی آیتیں بھی ہم دیکھیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ النحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 1 اور 2 میں فرماتے ہیں قل، کہہ دیجئے، نزلہ، دیکھیے لفظ نزلہ ہے یہاں پر، یہ بیچ میں زے کے اوپر تشدید ہے، اور نزلہ کے مطلب ہے کہ اسٹیج میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں نزلہ، اس کو نازل کیا گیا ہے بتدریج روح القدس، حضرت جبرائیل کے ذریعے سے، من ربی کا، آپ کے رب کی طرف سے وہ قرآن آ رہا ہے، اور کہیں سے وہ خود پڑھ کے نہیں آ رہے ہیں، بلکہ تیرے رب کی طرف سے بالحق، اور یہ بالکل درست اور صحیح ہے۔ اور اس کا مقصد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں لیثبت الذین آمنوا، تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لیا ہے ثابت قدم فرما دے، وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور یہ ہدایت ہے اور ایک خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اسلام لے آئے اور انہوں نے فرما برداری کری۔ اس کے بعد الزمر کی آیت نمبر 39، سورت نمبر 39 آیت نمبر 1 میں لفظ تنزیل استعمال کیا جا رہا ہے، جو ایکچولی نزلہ ہی کی ایک فارم ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا نزول تھوڑا تھوڑا کر کے، اسٹیج بائی اسٹیج، بتدریج، تنزیل کے معنی ہیں، اللہ کی طرف سے ہے جو بہت ہی قدرت والا ہے، بہت ہی حکمت والا ہے، پاورفل ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر دیکھیے سورہ الشورى میں اس کی مزید تشریح کر دی اللہ نے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں بھی لفظ تنزیل استعمال فرما رہے ہیں، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ آیت نمبر 3 آیتیں ہیں، میں نے ان کو مختلف ہیں، ان کو ایک ہی ساتھ یہاں پہ لکھا ہے کہ تینوں یہ قرآن سے ریلیٹڈ ہیں۔
وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے اس کا نزلہ ہوا ہے، اس کا نزول ہوا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے، ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے یہ نازل ہو رہا ہے۔ نزل بہ روح الامین، یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پہلے بھی بتایا ہے کہ اس کو لانے والے کون ہیں۔ یہ لانے والے جو ہیں جبرائیل علیہ السلام ہے، روح الامین ان کا نام ہے۔ اچھا، اس کے بعد تیسری آیت میں فرمایا ہے کہ یہ جو نازل کیا گیا ہے یہ قرآن علی قلبک، آپ کے قلب پہ نازل کیا گیا ہے۔ اچھا، اس کے دو طریقے ہیں، دو طریقے سے قرآن نازل ہوا ہے، مختلف آیات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کی کچھ صورتوں کی کچھ آیتوں کو جب بھی لے کے تشریف لائے آپ کے پاس، تو دو طریقوں سے قرآن کو منتقل فرمایا۔ ایک تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے سامنے کھڑے ہو کے قرآن پڑھا، آپ کے ذہن میں وہ محفوظ ہو گیا۔ ایون دو ایک صورت میں یہ ہے کہ آپ نے جلدی جلدی اس کو یاد کرنے کی کوشش کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع فرمایا کہ ان علینا جمعہ وقرآن، تم جب قرآن پڑھایا جائے، جبرائیل تمہارے سامنے پڑھیں تو خاموشی سے سنتے رہو، اس کو یاد کرنے کی کوشش نہیں کرو، اس لیے کہ یہ ہمارے ذمے ہے تمہارے قلب میں اس کو رکھنا اور اس کو جمع کرنا اور اس کا دوہرا دینا۔ تو ایک طریقہ ہی تو یہ تھا کہ حضرت جبرائیل نے آپ کے سامنے پڑھا اور وہ آپ کے قلب میں محفوظ ہو گیا۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ بغیر پڑھے ہوئے اللہ کے حکم سے وہ قرآن جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک آنا تھا، وہ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے آپ کے قلب میں منتقل کر دیا، تو وہ آپ نے بغیر سنے وہ آپ کے پاس محفوظ ہو گیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں علی قلبک، یہاں پر تیرے قلب پر انہوں نے اتارا ہے، لتکون من المنذرین، تاکہ تو ہو منذرین، تاکہ تم ہو جاؤ ڈرانے والوں میں۔ اچھا، اب آگے دیکھیے سورہ الاسراء میں پھر اس بات کا ریپیٹیشن ہے، اور یہاں بہت ہی کلیئرلی بتا دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، یہاں پہ لفظ نزلہ استعمال کیا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے، اور نزلہ جو ہے وہ بتدریج، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونا۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن کو تقسیم کر دیا ہے۔ یعنی تقسیم کا مطلب یہ ہے کہ مختلف صورتوں میں تقسیم کر دیا ہے، مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، مختلف آیتوں میں اور نزول میں مختلف اوقات میں تقسیم کیا ہے۔ علی الناس، لوگوں کے لیے، علی مقسن، حصوں میں، پورشنز میں۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، یا دونوں لفظ استعمال ہو رہے ہیں، نزلنا، ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے بتدریج۔ تو یہاں پر پھر قرآن کے نازل ہونے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد سورہ القیامہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مزید اس کی تشریح فرمائی ہے کہ جب ان علینا جمعہ وقرآن، یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تیزی سے یاد کرنے کی کوشش کی تھی جب جبرائیل علیہ السلام پڑھ رہے تھے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ تم خالی سنو، اس لیے کہ جمع کرنا ہمارے ذمے ہے، وقرآن، اور تم سے دوبارہ پڑھوا دینا بھی ہمارے ذمے ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو جب تم پر قرآن تمہارے سامنے پڑھا جایا کرے تو تم بس اس کو قرأت کی پیروی کر لیا کرو، اس کو پڑھ لیا کرو، بس باقی ذمہ ہمارا ہے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، اور پھر ہمارے ہی ذمے ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کو بیان کر دینا، اس کی معنی کی تشریح کر دینا، اس کے بارے میں مزید احکامات بتا دینا، یہ سب ہمارے ذمے ہے۔ اچھا، تو یہ ساری آیات جو تھیں یہ نزلہ اور انزلہ میں تفریق تھی دونوں میں۔ ایک آخری آیت جو ہے یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ الحدید میں تمام قرآن کی آیات کا مقصد بیان فرمایا ہے کہ یہ کیوں اس طریقے سے قرآن 23 سال میں دیا گیا تھا، اور اس کے اور کیا کیا اثرات اور نتائج ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی، وہی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ دیکھیے پھر وہی لفظ ینزل استعمال ہو رہا ہے، تنزیل کا مقصد تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہی ہے جس نے کہ تھوڑا تھوڑا بتدریج قرآن نازل فرمایا ہے اعلی عبدہ، اپنے بندے کے اوپر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیات بینات، اس میں آیات ہیں، نشانیاں ہیں، واضح آیتیں ہیں، بالکل کلیئر ہیں۔
یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا مقصد بیان فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی 23 سال کی اسٹرگل میں، جس میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارا گیا اور امت کے لوگوں کو گزارا گیا، اس سب ٹریننگ کا مقصد یہ تھا لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ وہ تم کو نکال دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نکال دے اس قرآن کے ذریعے سے تاریکیوں میں سے نور کی طرف۔ تو پوری امت قوم جو تھی نا، وہ تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی، شرک میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نازل فرمایا 23 سال میں قرآن، تاکہ تاریکیوں سے نور کی اور روشنی کی طرف نکال دیا جائے۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم پر بہت ہی مہربان اور شفیق ہے۔ تو یہ آیات ہے، بلکہ اس کے علاوہ اور بھی کافی آیات ہیں، وقت کی کمی کی وجہ سے میں نے وہ شامل نہیں کریں، جہاں پر یہ بڑے کلیئرلی ڈیفرنس بتا دیا اللہ نے کہ جہاں نزالہ کا لفظ استعمال کیا ہے وہ ایکچولی خبر دی جا رہی ہے، حکم دیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، لیکن جہاں نزلہ کا لفظ استعمال کیا ہے وہاں پر ایکچولی نازل ہو رہا ہے، وہ آ رہا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن۔ تو اگر ہم قرآن کو صحیح طریقے سے ان کی آیات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں تو بہت ساری ایسی کہانیاں جو ہم نے درمیان میں لوگوں نے ایجاد کر لی ہیں ان سے نجات ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔